صلوات پڑھ لو مل کے سارے سب اللہ تبرکن سورہ فاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین مالک یوم الدین مستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین صلی علی محمد وعلی محمد صلوات پڑھ لے مل کے سارے سب اللہ محمد ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین الصلاۃ والسلام علی سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و طبیب قلوبنا ابی القاسم محمد صلی محمد رب اشرح لی صدری و یسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین مل کے نعرہ حیدری اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید و فرقانہ الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا صلوات پڑھ لے مل کے سارے اللہ صلی محمد نعرہ تکبیر نعرہ رسالت سارے مل کے نعرہ حیدری حسینیت یزیدیت ایک مرتبہ پھر مل کر خاندان زہرہ پہ بآواز بلند صلوات پڑھ لے سارے سبحان اللہ صلی محمد برادران اسلام میرے شیعہ سنی بھائیوں، جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے آیت تطہیر کی تلاوت کی ہے، ارشاد رب العزت ہوتا ہے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ نے ایک بہت بڑا اعلان کیا کہ اہل بیت نبوہ اللہ کا ارادہ ہے کہ آپ سے ہر قسم کا رجس اس طرح دور رکھا جائے جس طرح دور رکھنے کا حق ہے۔ اللہ نے بہت بڑا اعلان کیا تطہیر اہل بیت کے بارے میں کہ اہل بیت نبوہ اللہ کا ارادہ ہے کہ آپ سے ہر قسم کا رجس اس طرح دور رکھا جائے جس طرح دور رکھنے کا توجہ ہے کہ بلا سب کی نا سمجھ آ رہی ہے میری بات کی آواز صحیح سمجھ آ رہی ہے نا۔ اللہ نے اعلان کیا اللہ کا ارادہ ہے۔ ذمہ دار بندے میرے سامنے تشریف فرما ہے، ارادے کی بھی دو قسمیں ہیں، ایک ہوتا ہے ارادہ تکوینی، ایک ہوتا ہے ارادہ تشریعی۔ اللہ نے اعلان کیا کہ میں نے اہل بیت سے ہر قسم کا رجس دور کیا، اور اگر آپ میرے ساتھ تھوڑا سا تعاون پیار فرمائیں گے تو آج کی اس پاکیزہ محفل میں صرف دو لفظوں پہ بات کروں گا کہ رجس کیا ہے، اہل بیت کون ہے۔ اللہ نے جو اتنا بڑا اعلان کیا ہے کہ میں نے اہل بیت سے رجس دور کر دیا ہے، یعنی رجس کیا ہے اور اہل بیت کون ہے۔ تو اللہ نے اعلان کیا میں نے ہر قسم کا رجس اہل بیت سے دور کر دیا۔ ارادہ کی میں نے پہلے عرض بتایا، ارادہ کی دو قسمیں ہیں، ایک ہوتا ہے ارادہ تکوینی، ایک ہوتا ہے ارادہ تشریعی۔ ارادہ تکوینی کسے کہتے ہیں، تھوڑی سی آپ نے زحمت فرمانی ہے پھر بڑا لطف آئے گا آپ کو۔ دو قسمیں ہیں، ارادہ تکوینی، ارادہ تشریعی۔ ارادہ تکوینی کسے کہتے ہیں، ادھر اللہ نے ارادہ کیا کن فیکون ہو گیا۔ ارادہ تشریعی کسے کہتے ہیں، اللہ کا ارادہ ہے کہ ہم 5 وقت کی نماز پڑھیں، ہم سستی کرتے ہیں۔ اللہ کا ارادہ ہے کہ ہم اپنے مال سے زکوٰۃ دیں، خمس نکالیں، لاپرواہی کرتے ہیں۔ اللہ کا ارادہ ہے کہ ہم روزہ رکھیں، ہم سستی کرتے ہیں۔ اللہ کا ارادہ ہے کہ یتیموں کے ساتھ پیار کریں، بیواؤں کا مال نہ کھائیں، ہم لاپرواہی کرتے ہیں۔ یعنی اللہ کا ارادہ ہے لیکن ارادہ پورا بولو میرے ساتھ نہیں ہوتا۔ یعنی ارادہ تشریعی اسے کہتے ہیں کہ اللہ کا ارادہ ہے روزہ رکھیں، نماز پڑھیں، حج کریں، زکوٰۃ دیں، یتیموں کے ساتھ پیار کریں، کسی کے ساتھ ظلم نہ کریں، لیکن اللہ کا ارادہ پورا نہیں ہوتا۔
قبلہ شیعہ سنی مولویوں کے سروں پہ قرآن رکھ کے پوچھ لینا کہ تطہیر اہل بیت میں اللہ کا ارادہ تشریع نہیں۔ مولا آپ کو زندہ سلامت رکھے، مولا آپ کو زندہ سلامت رکھے۔ یعنی تطہیر اہل بیت میں اللہ کا ارادہ تشریع نہیں، ارادہ تقوینی ہے۔ ادھر اللہ نے ارادہ کیا، ادھر ہو گیا۔ چلو ماشاءاللہ بڑی آپ کی توجہ ہو گئی ہے، چلو آؤ سارے مل کے سوچتے ہیں کہ اللہ کا ارادہ ہے تطہیر اہل بیت میں، ارادہ کب سے ہے؟ اللہ نے جو اعلان کیا کہ میرا ارادہ ہے کہ میں اہل بیت سے ہر قسم کا رجس دور کر دوں۔ لو بھئی پوری توجہ بے نیازی نہیں کرنی، اپنا سمجھ کر پوری توجہ چاہتا ہوں۔ ارادہ کب سے ہے؟ شیعہ سنی مولوی کے سر پہ قرآن رکھ کے پوچھ لینا، جب سے اللہ مولا آپ کو زندہ سلام، جب سے اللہ، تب سے ارادہ، جب سے ارادہ، تب سے اہل بیت پاک ہے۔ اچھا اللہ نے اعلان کر دیا، میں نے پہلے عرض کیا دو باتیں کروں گا، رجس کیا ہے، اہل بیت کون ہے؟ اللہ نے اعلان کیا میں نے ہر قسم کا رجس دور کر دیا۔ چلو آؤ جتنے بندے بیٹھے مل کے آؤ سوچتے ہیں رجس ہے کیا؟ لیکن میں تھوڑی تھوڑی باتیں، آسان باتیں بتا کر آپ کو نتیجہ دینا چاہتا ہوں۔ اللہ نے اعلان کیا میں نے اہل بیت سے رجس دور کر دیا، یعنی یہ رجس ہے کیا؟ میں کہتا ہوں چلو مولویوں سے نہیں پوچھتے، مولوی ہر مولوی اپنی اختراع کرے گا میاں جی۔ میں کہتا ہوں اللہ سے پوچھتے ہیں، میرے اللہ تو ہی بتا دینا یہ رجس ہے کیا؟ جنہیں تو اتنا بڑا اعلان کر دیا میں نے اہل بیت سے ہر قسم کا رجس دور کر دیا ہے، یہ رجس ہے کیا؟ تو اللہ نے قرآن میں ارشاد فرما دیا فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ، اللہ اعلان کر کے کہتا ہے خبردار بت پرستی نہ کرنا، یہ رجس ہے۔ نہیں کچھ بندے جملہ میرا کھا گئے، میرا جملہ کھا گیا۔ اللہ نے قرآن میں یہ آیت نازل کر دی کہ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ، اللہ نے کہا کہ بت پرستی نہیں کرنی۔ کیوں کہ بت پرستی رجس ہے، رجس اہل بیت سے دور ہے۔ تھوڑا سا لطف لینا ہے میرے جملے کا، اللہ نے قرآن کی آیت نازل کر دی کہ بت پرستی نہیں کرنی، کیوں کہ بت پرستی رجس ہے۔ اللہ نے یہ آیت نازل کر کے دنیا والوں کو قیامت تک کے لیے بتا دیا، اوے دنیا والو جس نے بھی بت پرستی کی ہے، جس نے بھی بت پرستی کی ہے، چاہے ایک دن کے لیے کی ہے، چاہے 2 دن کے لیے کی ہے، چاہے 40 سال کے لیے کی ہے، اللہ کہتا ہے کہ بت پرست جو ہے وہ متقی بن سکتا ہے، پرہیزگار بن سکتا ہے، شب بیدار بن سکتا ہے، غوث بن سکتا ہے، کتب بن سکتا ہے، ابدال بن سکتا ہے۔ میں کہتا ہوں جو بنانا چاہو بن سکتا ہے، لیکن اہل بیت نہیں بن سکتا۔ حیدری جو بنانا چاہو، اللہ کہتا ہے جس نے بت پرستی کی ہے وہ جو بنانا، غوث کتب ابدال جو بنانا چاہو بن سکتا ہے، لیکن اہل بیت نہیں بن سکتا۔ اللہ نے اعلان کر دیا کہ بت پرستی نہیں کرنی، بت پرستی رجس ہے۔ لو میں اسے اور آسانی پیدا کرنا چاہتا ہوں، میں کہتا ہوں اللہ نے یہ آیت میں لفظ ان جو ہے نا، ان کو مرجسا، ان عربی لغت میں دوری کے لیے آتا ہے، بود کے لیے وہاں لفظ استعمال ہوتا ہے، بود کے لیے، دوری کے لیے آتا ہے۔ یعنی اللہ نے لفظ ان لگا کر ہمارے لیے کھلی چھٹی دے دی کہ مولوی ذاکر نہ مولویوں سے پوچھو، نہ قرآن کی آیتیں پڑھو، نہ تفسیریں دیکھو، نہ کسی صحابی سے پوچھو، نہ کسی تبع تابعی سے پوچھو، بلکہ اللہ نے لفظ ان لگا کر ہمیں کھلی چھٹی دے دی کہ مولوی ذاکر جو اہل بیت سے دور نظر آئے وہ رجس ہے۔ ہوئے 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 سارے مل کے حیدری، یعنی اللہ نے لفظ ان لگا کر ہمیں کھلی چھٹی دے دی کہ جو اہل بیت سے دور نظر آئے، جو اہل بیت سے دور، جو دور نظر آئے، چاہے مکے کا ہو اور چاہے مدینے کا ہو، اللہ کہتا ہے جو دور نظر آئے وہ رجس ہے، چاہے مرد ہو۔ اللہ نے اعلان کر دیا کہ جو اہل بیت سے دور نظر آئے وہ رجس ہے۔ چلو تھوڑا سا پتہ چل گیا کہ بھائی دیکھیے بت پرستی نہیں کرنی وہ رجس ہے، بلکہ جو اہل بیت سے دور نظر آئے، جو اہل بیت سے دور نظر آئے، اللہ کہتا ہے وہ رجس ہے۔ چلو رجس کا پتہ چل گیا، تو یہ اہل بیت کون ہیں؟
کہ جن کے بارے اللہ نے اتنا بڑا اعلان کر دیا میں نے ہر قسم کا رجس دور کر دیا. نیاز حسین جملہ میرا ضائع نہیں کرنا، چاہے سردی ہے لیکن جملہ ضائع نہیں کرنا. بھئی اللہ نے اعلان کر دیا کہ اہل بیت سے ہر قسم کا رجس دور ہے. رجس اسے کہتے ہیں کہ جو اہل بیت سے دور ہے. یار اہل بیت کسے کہتے ہیں؟ مجھے عظمت آل محمد کی قسم ہے، اللہ نے اہل بیت کا مقام بتانے کے لیے بیت اللہ پہ کالی چادر ڈال دی. اوہو، اللہ نے بیت اللہ پہ کالی چادر. اور بڑے مزے کی بات یہ ہے، یہ ذہنوں میں سوال پیدا ہوتا ہے. ماشاءاللہ میں بھی حج کر کے آئے ہوں، آپ میں بھی حجی بیٹھے ہوں گے، آپ بھی حج پہ جائیں گے، عمرے پہ جائیں گے، مالک توفیق عطا فرمائے. لیکن قبلہ وہاں جا کر ایک ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ بیت اللہ پہ کالی چادر کیوں ڈالی گئی؟ ذمہ دار بندے بیٹھے ہو، نیاز حسین میرا جملہ ضائع نہیں کریں گے. یہ نہیں بیت اللہ پہ، اور یہ جو ممبر پہ ہم کالی چادر ڈالتے ہیں یہ بیت اللہ کی سنت ہے. کالی چادر کیوں ڈالی گئی؟ ایک کمرہ ہے، ایک کمرے کے اوپر کالی چادر. اور پھر مزے کی بات یہ ہے کہ دوران حج ہر سال وہ غلاف تبدیل کیا جاتا ہے. اور مزے کی بات یہ ہے جب بھی تبدیل کیا جاتا ہے کالا کیا. اچھا چادر کیوں ڈالی جاتی ہے بیت اللہ پہ؟ کالی چادر ڈالنے کا راز کیا ہے؟ کیا نامحرموں کی نظروں سے بچانا ہے یا اس کمرے کو سردی لگتی ہے؟ اس کا جواب نہیں ملے گا قبلہ. اس کا جواب صرف یہ ملے گا جب حرم میں کھڑا ہونے والا انسان یہ ذہن میں سوال پیدا ہوئے گا کہ یہ چادر کیوں ڈالی گئی، چادر ڈالنے کا راز کیا ہے، مقصد کیا ہے. اس کا اور جواب کوئی نہیں ملے گا. مجھے عظمت آل محمد کی قسم ہے کہ چادر صرف اس لیے ڈالی گئی ہے تاکہ حرم میں کھڑا ہونے والا انسان یہ تمیز کر سکے کہ جی جو چادر کے اندر ہے وہ بیت ہے، جو چادر کے اندر ہے وہ بیت ہے، جو چادر کے باہر ہے وہ حرم ہے. اسی لیے پیغمبر گرامی نے اپنی اہل بیت پہ چادر تطہیر ڈال کر آنے والی نسلوں کو قیامت تک کے لیے بتا دیا، اوے بدبختو جو چادر کے اندر ہے وہ اہل بیت محمد. جو چادر کے اندر ہے وہ اہل بیت محمد، جو چادر کے باہر ہے وہ حرم پیغمبر ہے. اچھا چادر کے نیچے ہے کون تھی؟ راوی ہیں جناب سیدہ. جناب سیدہ فرماتی ہے میں اپنے گھر میں کام کر رہی تھی، میرے بابا گھر میں آئے اور آ کر کہتے ہیں فاطمہ مجھے اپنی چادر لا کر دو. میں نے اکثر یہ جملہ استعمال کیا، اس جملے پہ مجھے خود بڑا لطف آتا ہے. مروت عباس جی 2 مرتبہ پیغمبر نے چادر مانگی، 2 مرتبہ. ایک مرتبہ جناب سیدہ سے، ایک مرتبہ جناب خدیجہ سے. شیعہ سنی مولویوں کے سروں پہ قرآن رکھ کے پوچھ لینا، جب جناب خدیجہ سے چادر مانگی تب بھی قرآن کی آیت آئی، جب جناب فاطمہ سے چادر مانگی تب بھی قرآن کی آیت. پیغمبر فرماتے فاطمہ مجھے اپنی چادر لا دو. سیدہ کہتی ہے میں نے چادر لا کر دی. میرے بابا چادر لے کر لیٹ گئے. سیدہ کہتی ہے بس تھوڑی دیر گزری تھی کہ میرا بیٹا حسن آیا، آ کے سلام کیا اور سلام کر کے کہا اماں انی اشمو اندہ کے رائحتن طیبتن، اماں میں اپنے نانا کی پاکیزہ خوشبو پا رہا ہوں. اور آل محمد کے ماننے والے سارے بیٹھے ہیں. جناب سیدہ پیغمبر امام حسن آ کے کہتے ہیں کہ اماں میں اپنے نانا کی خوشبو. تو جناب سیدہ مسکرا کے فرماتی ہے نعم وہ تحت الکسا، وہ چادر کے نیچے. سیدہ کہتی ہے میرا بیٹا حسن گیا جا کے سلام کیا، چادر کے نیچے چلا گیا. سیدہ کہتی ہے بس تھوڑی دیر گزری تھی کہ میرا بیٹا حسین آیا اور آ کر وہی جملے کہے اماں میں اپنے نانا کی خوشبو پا رہا ہوں. سیدہ کہتی ہے وہ چادر کے نیچے. سیدہ کہتی ہے میرا بیٹا حسین بھی گیا سلام کیا چادر کے. بھائی آل محمد کے محبت رکھنے والے بیٹھے ہیں، جملہ ضائع نہ میرا کرنا. وہ بھی چادر کے نیچے چلا گیا. سیدہ کہتی ہے بس تھوڑی دیر گزری کائنات کے مشکل کشا آئے. اوے مولا دنیا کا دکھ ہی نہ دیکھو. سیدہ فرماتی ہے علی آئے اور علی نے آ کر کہا فاطمہ میں اپنے بھائی کی خوشبو پا رہا ہوں. سیدہ کہتی ہے وہ چادر کے نیچے. نیاز حسین جملہ ضائع نہ کرنا بھائی، حسن بھی چادر کے نیچے، حسین بھی چادر کے نیچے، علی بھی چادر کے نیچے. تو جناب سیدہ کہتی ہے میرے دل میں خیال آیا شاید آج کوئی ہنگامی اجلاس ہے.
جو بھی آتا ہے سلام کرتا ہے، چادر کے نیچے چلا جاتا ہے۔ سیدہ کہتی میں بھی قریب گئی، قریب جا کر کہا کہ بابا کیا مجھے بھی اجازت ہے؟ پوری توجہ چاہتا ہوں، بابا کیا مجھے بھی اجازت ہے میں چادر کے نیچے آ جاؤں؟ مجھے اس منبر کی قسم ہے شاید تیرے اور میرے نبی نے کہا ہو سیدہ جلدی آ، تیرا ہی تو انتظار کر۔ اللہ اکبر یا رسول اے حیدری، مالک آپ کو زندہ سلامت رکھے۔ پیغمبر فرماتے فاطمہ جلدی آؤ، تیرا ہی تو میں انتظار کر رہا ہوں۔ جناب سیدہ کہتی جب ہم 5 چادر کے نیچے اکٹھے ہو گئے، میرے بابا نے چادر کا کونا پکڑا اور چادر کا کونا پکڑ کر پیغمبر فرماتے ہیں اللہم انا ہاؤلائے اہل بیتی، میرے اللہ یہ میری اہل بیت۔ نہیں یار بے نیازی کر گئے، میرے اللہ یہ میری اہل بیت، میرے اللہ یہ میری اہل بیت۔ جب نبی نے زور دے کے کہا نا یہ میری اہل بیت، تو اللہ نے اہل بیت کی شان میں عرش پہ قصیدہ شروع کر دیا۔ آہا آہا قبلہ منظر ہی بڑا عجیب تھا جب نبی نے زور دے کے کہا یہ میری اہل بیت ہے، یہ میری اہل بیت ہے۔ اللہ نے جلدی جلدی بادل کے سائبان لگائے، قوس و قزح کی کناتیں لگائیں، عرش کو امام بارگاہ بنایا۔ سننے والے یہ گجرات والے نہیں، سننے والے فرشتے سارے اکٹھے۔ یار منظر بڑا عجیب، ماحول بڑا عجیب بن گیا۔ اور میں تو اکثر یہ جملہ بولتا ہوں، عرش جیسا امام بارگاہ، سننے والے آسمانی مخلوق، فرشتے، اللہ ذاکر، اور مولا آپ کو زندہ سلامت رکھے۔ میں کہتا ہوں اللہ کی تو پھر مربت بادشاہ بڑی مجلس بنی ہوگی۔ اب جیسے ہم نہیں کہتے میرے واجب الاحترام فلاں فلاں، سیم ٹو سیم اللہ اس طرح کہتا ہے کہ یا ملائکتی یا سکان سماواتی، او میرے آسمان کے فرشتوں، او میرے آسمان کی مخلوق۔ اب فرشتے نا تھوڑا سا پریشان ہوں گے کہ آج ہنگامی طور پہ اللہ نے اکٹھا کیا ہے، اور اکٹھا کر کے بڑا سخت انداز میں خطاب شروع کر دیا، یا ملائکتی یا سکان سماواتی۔ جب فرشتے بالکل متوجہ ہوئے نا، تو یہ اکثر میں جملہ بولتا ہوں، یہ ذاکر مولوی قسم کو اٹھاتے ہیں، مخفی صاحب صرف قسم اس لیے اٹھاتے ہیں تاکہ پڑھنے والے کو یقین ہو جائے کہ جو ذاکر پڑھ رہا ہے، مولوی پڑھ رہا ہے، وہ بات سچی کر رہا ہے۔ تھوڑا سا میرے ساتھ تائید فرمانا، یعنی قسم اٹھانے کا مقصد ہی اس لیے ہوتا ہے تاکہ سامعین کو یقین ہو جائے کہ پڑھنے والا بات سچی۔ لائے مجھے ٹھنڈے دل سے سردی میں سوچ کے بتانا، کیا اللہ کو قسم اٹھانے کی ضرورت ہے؟ مولا آپ کو زندہ سلامت رکھے۔ لیکن شیعہ سنی مولوی کے سر پہ قرآن رکھ کے پوچھ لینا کہ جب اللہ نے اہل بیت کی شان میں قصیدہ شروع کیا نا، اللہ نے بھی قسم اٹھائی کہ یا ملائکتی یا سکان سماواتی وعزتی وجلالی، مجھے اپنی عزت و جلالت کی قسم۔ ابھی قصیدہ شروع نہیں کیا، صرف ماحول بنا رہا ہے، مجھے اپنی عزت و جلالت کی قسم۔ اب فرشتے پریشان ہو گئے کہ ہم نے چاند کی قسم سنی تھی، سورج کی قسم سنی تھی، اور کالی کملی کی قسم سنی تھی، چادر کی قسم سنی تھی، اللہ آج اپنی عزت کی قسم اٹھا کے کہنا کیا چاہتا ہے؟ منظر بڑا عجیب تھا۔ اگر آپ کی توجہ ہے تو وہ قصیدہ آپ کو سنا دوں؟ قصیدہ سننے کے موڈ میں ہے نا؟ سردی میں ایک مرتبہ زحمت فرمائے، دونوں بازو بلند کر کے نعرہ حیدری۔ اب اللہ نے شروع کیا کہ یا ملائکتی یا سکان سماواتی وعزتی وجلالی۔ اب قصیدہ شروع کر دیا اللہ نے کہ یا ملائکتی یا سکان سماواتی وعزتی وجلالی، انی ما خلقت سمان مبنیتا ولا ارضا مدحیتا ولا قمرا منیرا ولا شمسا مضیتا۔ ہو میرے آسمان کی مخلوق، میں نے آسمان کو بلندی نہیں دی، میں نے زمین کو پستی نہیں دی، میں نے چاند کو چمک نہیں دی، میں نے سورج کو تپش نہیں دی۔ اگر سب کچھ کیا ہے تو ان 5 کی خاطر کیا ہے۔ اگر سب کچھ کیا، اگر سب کچھ کیا ہے تو ان 5 کی۔ اب فرشتے معصومیت کے انداز میں کہتے میرے اللہ اگر یہ 5 نہ ہوتے تو میرے اللہ آسمان نہ ہوتا، میرے اللہ زمین نہ ہوتی،
میرے اللہ سورج نہ ہوتا، آواز قدرت آئی، او میری معصوم مخلوق اگر یہ 5 نہ ہوتے کچھ بھی نہ ہوتا۔ اللہ کہتے ہیں اگر یہ 5 نہ ہوتے کچھ بھی نہ ہوتا۔ اب فرشتوں کا نا تھوڑا سا حوصلہ بڑھا، آگے بڑھ کے کہتے ہیں میرے اللہ یہ 5 ہیں کون؟ یار جس جملے کے لیے میں نے محنت کی ہے، میرے اللہ یہ 5 ہیں کون؟ یار ذمہ دار مومنین تشریف فرمائے، میں کہتا ہوں یار عجیب منظر ہوگا کہ جب 5 کا اللہ تعارف کرا رہا ہے فرشتے پوچھ رہے ہیں، عجیب ماحول، عجیب منظر کہ اللہ فرشتے پوچھ رہے ہیں میرے اللہ یہ 5 ہیں کون؟ سورج نہ ہوتا، زمین نہ ہوتی، چاند نہ ہوتے، ستارے نہ ہوتے، پوری کائنات نہ ہوتی، میرے اللہ یہ 5 ہیں کون؟ اب اللہ تعارف کراتا ہے، اے میرے فرشتوں غور سے سن لو کہ یہ 5 کون ہیں؟ ہم اہل بیت النبوہ، یہ نبوت کے گھر والے ہیں۔ کہا یہ نبوت کے، نبی کے نہیں، نبوت کے گھر والے۔ آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں بھئی نبی کے گھر میں، صلوات پڑھ لیں مل کے سارے، بسم اللہ، شاباش۔ میرا چھوٹا بھائی آ گیا ہے، مالک اس کی زبان میں اور تاثیر پیدا فرمائے، بہت اچھا پڑھنے والا، بہت کمال کا مصاحب خان، مالک اس کو اور ترقیاں عطا فرمائے، اس کی زبان میں اور تاثیر پیدا فرمائے۔ مل کے صلوات پڑھ لے سارے سے۔ توجہ ہے قبلہ؟ اب جب فرشتوں نے کہا نا میرے اللہ یہ 5 ہیں کون؟ اللہ کہتے ہیں ہم اہل بیت النبوہ، یہ نبوت کے گھر والے ہیں۔ اللہ نے نبی کے گھر کا نہیں کہا نبوت کے۔ بھائی دیکھیے نبی کے گھر میں اور نبوت کے گھر میں بڑا فرق ہے۔ نبی کا گھر جس کی دیوار پتھروں کی، چھت کھجور کے پتوں کا، لیکن جو نبوت کا گھر ہے اس کی پہلی اینٹ جناب آدم ہے۔ یار بڑے ذمہ دار بندے میرے سامنے تشریف فرما، پہلی اینٹ جناب آدم۔ اور جب جناب نوح کی باری آئی مکان نبوت اور بلند ہو، جب موسیٰ کی باری آئی مکان نبوت کوہ طور پہ پہنچا، جب عیسیٰ کی باری آئی مکان نبوت 4تھے آسمان پہ پہنچا، جب تیرے اور میرے نبی کی باری آئی مکان نبوت سدرۃ المنتہی۔ اور ذمہ دار بندے اس سے اب بہتر بندہ سننے والا میں سمجھتا ہی کوئی نہیں۔ اور یار جب گھر اتنا قیمتی ہو تو پھر دروازہ بھی تو ایسا نہیں، یار کھا گئے، میرا جملہ کھا گئے۔ اور جب گھر اتنا پیارا ہے تو پھر اس کا دروازہ بھی تو ایسا ہونا چاہیے۔ اسی لیے میرے نبی نے انا مدینۃ العلم وعلی بابھا کا دروازہ لگا کر قیامت تک کے لیے بتا دیا، اے بدبختو جو آدم کا علم دیکھنا چاہے، نوح کا علم دیکھنا چاہے، یحییٰ کی ہیبت دیکھنا چاہے، موسیٰ کے مناجات دیکھنا چاہے، یعقوب کا حزن دیکھنا چاہے، یوسف کا حسن دیکھنا چاہے، فَلْيَنْظُرْ إِلَىٰ وَجْهِ علی بن ابی طالب، علی کا چہرہ دیکھو، سب نبیوں کی زیارت ہو، سب نبی اچھا جب کسی بندے کی سمجھ نہیں نہ آتی تو سیانے بندے اس کی وضاحت فرماتے ہیں۔ اب اللہ نے کہا کہ میرے فرشتوں غور سے سن لو، ہم اہل بیت النبوہ، یہ نبوت کے گھر والے ہیں۔ ایک مرتبہ پھر بھی صلوات پڑھ لیں گے، بس ٹھیک ہو؟ ٹھیک، ایک مرتبہ پھر بھی صلوات پڑھ لیں۔ توجہ ہے کہ بلا؟ اچھا جب کسی بندے کی سمجھ نہ آئے، سیانے بندے تھوڑی سی علی رضا وضاحت فرما دیتے ہیں۔ اب اللہ کہتا ہے کہ ہم اہل بیت النبوہ۔ اب اللہ کہتا ہے کہ میرے فرشتوں اگر ابھی بھی تمہیں پتہ نہیں چلا کہ یہ چادر کے نیچے کون ہیں تو پھر سنو، ہم فاطمہ، وہ فاطمہ ہے۔ اوئے ہوئے 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 ہوئے، اللہ کہتے ہیں اگر ابھی بھی تمہیں پتہ نہیں چلا کہ یہ چادر کے نیچے کون ہے تو پھر سنو، ہم فاطمہ، وہ فاطمہ ہے، وہ فاطمہ کا باپ ہے، وہ فاطمہ کے بیٹے ہیں، وہ فاطمہ کا شوہر ہے۔ تو میرے اللہ عجیب اتفاق ہے، یار آپ بھی سارے تائید فرمائیں گے، بچے بزرگ تائید فرمائیں گے، میرے اللہ عجیب اتفاق ہے کہ تو نے نبی کو چھوڑ کر فاطمہ سے تعارف کرا دیا۔ ہمیشہ تعارف کا اصول ہے کہ مشہور بندے سے کرایا جاتا ہے۔ اللہ کہتا نہیں نہیں یہ محمد ہے، اور جس محمد کو عیسائی بھی جانتے تھے،
کافر بھی جانتے تھے، یہودی بھی جانتے تھے۔ اللہ کہتا ہے یہ محمد ہے، یہ محمد کے بیٹے ہیں، یہ محمد کی بیٹی ہے، یہ محمد کا بھائی ہے۔ اللہ نے کہا نا نا یہ فاطمہ ہے۔ اللہ نے کہا نا 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 یہ فاطمہ ہے، یہ فاطمہ کا باپ ہے، یہ فاطمہ کے بیٹے ہیں، یہ فاطمہ کا شوہر ہے۔ تو قبلہ لمبا نہیں کرنا چاہتا، بس ساری تقریر کا نتیجہ ایک جملے میں دے کر آپ کی زحمت کو تمام کرنے لگا ہوں، اور میرے حصے کا بھی مصاحب علی رضا پڑے گا۔ بھائی اللہ کہتا ہے نا نا یہ فاطمہ ہے، یہ فاطمہ کا باپ ہے، یہ فاطمہ کے بیٹے ہیں۔ اچھا، تعارف کا ایک اصول ہوتا ہے کہ تعارف ہمیشہ اس بندے سے کرایا جاتا ہے، بھائی پوری توجہ، بس نتیجہ ساری تقریر کا، جس سے اپنا رہ نہ جائے غیر آ نہ سکے۔ مالک آپ کی پریشانیاں دور فرمائے۔ یعنی تعارف کا اصول ہے کہ اپنا رہ نہ جائے غیر آ نہ سکے۔ میں کہتا ہوں اگر اللہ تعارف کراتا محمد سے کہ یہ محمد ہے، یہ محمد کی بیٹی ہے، یہ محمد کے بیٹے ہیں، یہ محمد کا بھائی ہے، قبلہ تعارف لمبا ہو جاتا کہ جی یہ محمد ہے، یہ محمد کی بیٹی ہے، یہ محمد کے بیٹے ہیں، یہ محمد کا سالہ ہے، یہ محمد کا سورا ہے۔ رقص یا سنی مولوی کے سر پہ قرآن، مجھے عظمت آل محمد کی قسم ہے، اللہ نے محمد کو چھوڑ کر بطول سے تعارف کرا کے قیامت تک کے لیے بتا دیا اے بدبختو، اہل بیت بطول کے رشتہ داروں کو کہتے رسول کے رشتے۔ آئے ہائے 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 ہاں اوہو 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 مالک اب حیدری، اللہ نے محمد کو چھوڑ کر بطول سے تعارف کرا کے قیامت تک کے لیے بتا دیا۔ اور بدبختو اہل بیت بطول کے رشتہ داروں کو کہتے ہیں رسول کے رشتہ داروں۔ اب جنہوں نے فضائل کا آخری جملہ سننا، دونوں بازو بلند کر کے نعرہ حیدری۔